بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے جن کا ذکر قرآن پاک میں مختلف مقامات پر آیا ہے۔ آپ کا نام یونس بن متی تھا۔ آپ کو ذوالنون یعنی مچھلی والے کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نینوی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، جو کہ آج کے عراق کے شہر موصل کے قریب آباد تھی۔ اس قوم کی تعداد 1 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ نینوا کی قوم شرک اور بدعمالیوں میں مبتلا تھی۔ وہ اللہ کو بھول چکے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں توحید کی دعوت دی، گمراہی سے روکا اور نیک اعمال کی تلقین کی، لیکن قوم نے نہ صرف آپ کی باتوں کو رد کیا بلکہ آپ کا مذاق بھی اڑایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو بار بار سمجھایا اور انداز کیا کہ اگر وہ باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، لیکن وہ نہ مانے۔ آخر کار جب حضرت یونس علیہ السلام قوم کی مسلسل نافرمانی سے دل برداشتہ ہو گئے تو انہوں نے نینوا کی سرزمین چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ اقدام اللہ کے حکم کے بغیر کیا گیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند آیا۔ پیغمبر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی قدم کو نہ اٹھائے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ جب کشتی سمندر کے بیچ پہنچی تو اچانک طوفان آ گیا۔ کشتی ہچکورے کھانے لگی اور ڈوبنے کے قریب تھی۔ کشتی کے عملے نے قرآن اندازی کی تاکہ پتہ چلے کہ کس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ قرہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ دوبارہ قرہ ڈالا گیا لیکن پھر بھی نام انہی کا آیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا تو حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ جیسے ہی وہ پانی میں گئے ایک بڑی مچھلی نے اللہ کے حکم سے انہیں زندہ نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے۔ یہ اندھیرا، تنگی اور پریشانی ان کے لیے آزمائش تھی۔ انہوں نے وہاں اللہ تعالیٰ سے بہت عاجزی کے ساتھ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں کنارے پر اگل دے۔ حضرت یونس علیہ السلام بیمار اور کمزور حالت میں ساحل پر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سایہ کرنے کے لیے ایک بیلدار درخت اگا دیا اور انہیں آرام عطا فرمایا۔ کچھ دن بعد وہ صحت یاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ نینوا جانے کا حکم دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے تو انہوں نے حیرت انگیز منظر دیکھا۔ ان کی غیر موجودگی میں جب قوم نے آسمان پر عذاب کے آثار دیکھے تو ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوا۔ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی۔ بچوں، عورتوں اور مردوں نے روزہ رکھا، روتے ہوئے اللہ سے معافی مانگی اور اپنی بدعمالیوں پر شرمندگی ظاہر کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی توبہ قبول کی اور ان پر عذاب نازل نہ کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ منزل دیکھا تو اللہ کی رحمت پر حیران ہو گئے۔ یہ واحد قوم تھی جس نے نبی کی غیر موجودگی میں توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بعد ازاں حضرت یونس علیہ السلام ان کے درمیان قیام پذیر رہے اور دین حق کی تعلیم دیتے رہے۔ قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی کو صبر، استقامت اور اللہ پر توکل کی عظیم مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔